یاد رکھو دس رہا ہاں کہ وڈا وڈی طلب نال ہوندا ہے، چھوٹا چھوٹی طلب نال ہوندا ہے۔ چھوٹیاں دی طلباں چھوٹیاں ہوندیاں نے، خواہشاں چھوٹیاں ہوندیاں نے، وڈے وڈی طلب والے ہوندے، چھوٹی طلب والے وڈے نہیں ہوندے، وڈی طلب والے ہوندے۔ ادھر ویکھو میں مثال دینا، تساں اپنے معاشرے دے اندر، آپاں اپنے معاشرے دے اندر ایک او ہے جن دی قدر 20-25 بال کردے نے، جتھے بندہ 4 5 6 10 15 بال اودے کول آ کے بہ جاندے نے، بڑی قدر بڑا ہاتھ چومدے نے، بڑا پیار کردے نے۔ ایک او ہے جن دی قدر وڈے کردے نے، ایک او ہے جن دی وڈی عمر والے بندے قدر کر، جنہاں نو وڈا سمجھا جاندا ہے او قدر کردے نے۔ دسو قدر والا کیڑا ہے؟ بہت وڈا ہی قدر والا ہویا نا، جیڑا بندہ 4 بالاں نو اپنے آس پاس ویکھ کے کوئی لولا لنگڑا، میں گل پہ کرنا، لولا لنگڑا بندہ جدی حیثیت ہی نہیں او قدر پہ کردا ہے تے اے آدھی عزت شان نہیں سمجھے گا۔ حضور ویسے پہلے بہتر سی جناب اور پتہ نہیں کی فرما رہا ہو، ویسے پہلے صحیح چل رہا سی، آواز ساری اس طرح خراب بولنا پہ تنگی بندی میں چلے سا، پہلے ٹھیک چل رہا سی۔ سمجھو میں جس گل وال جناب نے لیانا چاہنا، میں گل نو پھیلا رہا بھائی آصف صاحب جناب بھی بیدار ہو گئے، گل بڑی اہم میں جناب نے سمجھانا چاہنا۔ یہ رٹیاں رٹائیاں گلاں نہیں ہوندیاں، اللہ رسول دی طرف آن والی ہوندی نے جڑیاں میں جناب نے پہنچانیاں سنانیاں۔ گل یہ ہے، میں مثال دے دینا، مینوں طالب علم کہنے لگا تھا جی میرے نال حسد کر دے، میں کہ جی کیوں آتا، میں جدو ویکھو نا جدو میں بہ جاواں نا میرے کو سجے کھبے طالب علم اکٹھے ہو جاندے نے تے بس میرے نال پھر حسد کردے نے، میرے وال بڑا زیادہ دھیان ہے نا، میں علم والا نا تاں کر کے میرے وال زیادہ توجہ ہے۔ میں کہ جا گھٹیا ہی نکلے ہیں، کیوں جی اگر تو 4 بالاں دی عزت تے راضی ہو گیا تے اے وی تے ویکھ لے کوئی وڈا تیرے نال گل کرنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ میں گل کیوں پھیلا رہا، جڑا پست ذہن والا بندہ ہو سی نا، غوث پاک نے فرمایا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دنیا والے جڑے لوگ نے انہاں نو لولا تے لنگڑا سمجھ، انا نابینا سمجھ، ہاں بالکل بہرا اندھا لولا لنگڑا سمجھ، کسے کام دے نہیں ہے۔ انہاں دی عزت کرن تے تو راضی نہ ہو، ویکھ میرا مولا بھی میری قدر کردا ہے یا نہیں کردا ہے، میرے مولا دے دربار دے اندر بھی میری قدر ہے یا نہیں۔ جیڑا پورا ٹل لاوے اس گل تے 4 اقبال میرے نال تعلق جوڑ لین تے میرے تو خوش ہو جان تے وڈیاں نو ناراض کر پوے، اوندے ورگا بھی نیچ نہیں ہوندا، تے جڑا بندیاں نو راضی کردے اپنے مولا نو ناراض کر پوے اوندے ورگا بھی کوئی نیچ نہیں ہوندا۔ میری گل جناب نہیں سمجھ رہا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا کہ تھوڑی دیر تک سمجھ آن لگ پوے گی، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ میں جڑی گل جناب نو سمجھانا چاہنا اس نو توجہ نال سماعت فرماؤ۔ بات پتہ ہے کیا، جنی دیر تک کوئی گل میرے دل دی کیفیت نہ بنے، کوشش کرنا انی دیر تک میں گل نو بیان نہ کراں، بیان کوشش کرنا ادو ہی کراں جدو کوئی گل میرے دل دی کیفیت بن جاوے۔ میں یہ گل کیوں کر رہا ہوں، جنی کوشش ہے، جنی محنت ہے، جنی تگو دو ہے، اسے کام نو ہوئے میری عزت بن جاوے، میری قدر بن جاوے، میری عزت بن جاوے، میری قدر بن جاوے، میری عزت بن جاوے، میری قدر بن جاوے تو سونیا گل ہے قدر کنہ دی نگاہ دے اندر، وہ جیڑے بالکل پست نیویں نیچ چھوٹے نے، وڈے اچھیاں خیالات پروازاں لے جیڑے لوگ ہوندے نا، او دنیا نو راضی کرنا، لوگاں نو راضی کرنا، اے خیال چوئی کر دیندے نے، آتے نے سونیا سانو جگ دے اندر دسنا ہی تو ہے، اسا تینو راضی کرنا ہے، جدو انو راضی کرن دی سوچ دے نے، رب پوری کائنات اونا دے در تے جھکا چھڑدا ہے۔ قسم خدا دی کر کے آنا، جیڑا بندہ آدھے دل دا دھیان بندیاں ور رکھے، کدے اون دا پیار لوگاں دے دلاں وچ نہیں آتا۔ فوجی صاحب گل میری سمجھے ہے، میں گل جی کر رہا
اس نو تسا منو گے جنی دیر تک میری توجہ میں گل کراں ادھر ویکھاں ادھر ویکھاں اب بندہ راضی ہو رہا ماشاءاللہ اے گل سن کے بڑا خوش ہوا ہے شکر ہے میری بڑی قدر کرے گا قسم خدا دی کر کے آنا باویں بظاہر میری عزت کر لوے کدے دل وچ پیار نہیں دعوے نال جدو بندہ دل نو بندیاں تو چک کے مولا وال پھیر لیندا ہے رب کائنات دے دل اس بندے وال پھیر دیندا بس اسا نیچ پست جو بنے ہاں ان دی موٹی نشانی ہے جنی محنت ہے جنی تگو دو ہے جنہ زور ہے وہ سارا دا سارا اس سے غلطی ہے کہ بندیاں دی بارگاہ وچ بندیاں دی نگاہ چ میں قدر والا بن جاواں بندیاں دی اگر یہ نہ ہوئے میں تواڈے سامنے نیک ہاں مینوں پتہ ہے اگر میں کوئی پٹھا کام کراں گا تے تساں یہ عزت نہیں کرنی قدر نال بیٹھ کے سن رہے ہو نہیں سنو گے میری ایک مجبوری ہے یہ میں نیکی والا روپ اپنایا تہاڈی بارگاہ چ قدر بنان واسطے اگر میں واقعتاً رب دے دربار دی قدر دا متلاشی ہواں تے پھر تواڈے وچ بواں تے پھر بھی رب ویکھدا ہے کلیاں بواں پھر بھی رب ویکھدا ہے اگر رب واسطے کراں تے پھر تواڈے سامنے بھی رب دا حیا کراں کلیاں بیٹھ کے بھی رب دا حیا کراں تساں میری گل سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہ سمجھ میں تاں بار بار پوچھنا میں سمجھ رہا ہوں گل میں جڑی کر رہا انتہائی اہم ہے انتہائی قیمتی گل کر رہا اے نفساں دی اصلاح دا سامان ہے پہلے میری ہوے انشاءاللہ پھر تہاڈی بھی ہو جائے گی سمجھ رہا ہوں نا میری بات دوستو میں جڑی گل دس رہا ویکھو میں گلاں کڈیاں وڈیاں کر رہا وڈیاں گلاں قرآن میرے سامنے میں قرآن دی آیتاں پڑھنی حدیثاں پڑھنی ہیں کڈا نیچاں میری کول کوشش میری کول محنت اس گل تے ہووے یار اے بندے راضی ہو جان اللہ کرے بندے میری گفتگو تے خوش ہو جان اللہ کرے میری گفتگو تے راضی ہو جان اللہ کرے کو میری عزت کرے اللہ کرے کو میرے 4 روپے لب جان اس نال وڈا کتا اور دنیا دار اور کمینہ بندہ نہیں ہو سکتا ایڈی وڈی شے دیکھو پتہ ہی کیا ہے نکا جا بال ٹور جاوے نا دیوے 100 روپیہ تے آکھے ایک ٹافی دے دے ٹافی ایک لے کے 100 روپیہ دے کے آ جاوے نا دے نکا بال یار بے سمجھے کیوں وڈی شے نال چھوٹی شے پہ لیندا ہے ایڈی اونچی شے نال بندہ چھوٹی شے دا طلبگار ہوے او بھی بالاں نالوں بدتر ہوندا ہے میری گل سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھو اتفاقاً پتہ نہیں کی مسئلہ بن جاتا کئی بار بڑا ہی سونا چلتا اور کئی بار تقریر تو میں جی گل بات کرنی ہوندی ہے یہ بھی ذرا بندہ سہولت نال بول لیندہ ہے سنو بات یہ ہے کہ کاش یہ ذہن بن جائے میں مثال دے طور تے تقریر کرا دیکھو نا دل نو سنبھالن والی گل ہے میں پوری تقریر دھیان میرا ہے یا اللہ کو گل ہوئے بندے قدر کرن عزت کرن اور ظالم میں ہاں اگر میں ٹیل لاواں کہ اے اللہ دا پیغام ہے تے رب نے فرمایا میرا پیغام دل نال پہنچا میں راضی ہوواں گا تے میری توجہ اس گل والے پاسے ہی ہوئے کہ یار میں رب دا پیغام رب دیاں گلاں اگے پہنچانا اللہ دیاں گلاں نے اگے پہنچانا رب دیاں گلاں نے اگے پہنچانا رب دیاں گلاں نے اگے پہنچانا کرن تو بعد پھر بھی بس ذہن پریشان ہوئے یار بس پتہ نہیں قبول انہیں کیتا ہے یا نہیں کیتا قبول کیتا ہے یا نہیں کیتا دل نو سنبھالن والی گل ہے بندہ انج دل بنا لوے نا کدی انساناں دی نگاہ دے اندر بھی بندہ بے قدر نہیں بندا ہوندا ایویں ہے کہ کوئی میری گل سمجھ رہے ہو نا ویکھو بندہ کیویں نفسیت دھوکے کھا جاندا ہے ویکھو میں ہن اپنی گل کر رہا تساں ناراض نہیں ہونا تساں آکھنا بھی ساری آدیاں گلاں کیتی جا ایکو دا بہتا مسئلہ نہیں بھی کوئی بہتی تیز چلدی ہوے بات نو سمجھو گل پتہ ہی کیا ہے کہ ہن دیکھو میں آدیاں گلاں تاں کر رہا چلو مینوں آدے آپ دی جنوں کو سمجھ میں اونوں سامنے رکھ کے بول رہا ہاں تساں اپنے اپنے طریقے نال سمجھدے جاوے جے میں اپنے اپنے طریقے نال جو مینوں سمجھ آئی اپنی میں وہ بیان کر رہا ہاں ویکھو نا بھی میں ایڈیاں وڈیاں گلاں جو سارا ٹیل لا لواں اسے گل تے یار قدر بنے یار ہن ظاہری بات ہے بندے کو قدر کرن گے کوئی نہیں کرن گے دنیا دا جہان ہے شکوا پیدا ہو سی یار
محنت بھی کوئی یار نہیں یار بندے یوں فلاں بندہ ہزار شکوے شروع کر دیتا ہے ظالماں تو اس دربار وال نگاہ رکھا جس دربار دے شکوے بندے نہیں کردے ہوندے جنہیں آج تک بندیاں دا کیتا موڑیا نہیں جنہیں آج تک کدے بندیاں دا کیتا رکھیا نہیں بلکہ ہزار گنا ود تے موڑ چھڑ جائے توجہ ہے کہ کوئی میں دسنا یہ چاہنا کاشف صاحب تو سمجھ ذرا جاگ کے بیٹھو میں دسنا چاہنا کہ اے طلب اندر پیدا ہوئے نا چھڑ یار بندیاں دی بس نہ کسی طرح اس رب دے دربار وچ قدر بن جاوی یار چھڑ یار بندیاں دی ایک ہے لفظاں نال بولنا ایک ہے عملی اس نیت نال کرنا یار چھڑ بندیاں دی رب دے دربار وچ قدر بن جائے چھڑ بندیاں دی رب دے دربار دے اندر قدر بن جائے قسم خدا دی رب سونا اے توفیق ذلیلاں نو نہیں دیندا اپنے عزت والے بندیاں نو عطا فرما دیندا ویکھو نا ایویں ماڑا جیا دل نو سمجھان والی گل ہے بھی دل جویں نفس ہے آندا یار نے راضی ہو جان خوش ہو جان ہن ایں دے نال میرا آدھا آپ بھی ٹنگی جیا تسا نہ راضی ہوئے پھر بھی میں ٹنگی جیا تے تانوں بھی رتی برابر فائدہ نہیں ہونا لے میرے تقریر دا کی فائدہ تسا گل سن کے دین پاک دی نسبت دے نال خدمت کر دے ہو اوندا کی فائدہ اگر میں تھوڑا جا دے نفس نو سمجھا کے رب وال متوجہ کر لواں مینوں بھی فائدہ تانوں بھی فائدہ تواڈے واسطے بھی بہتری میرے واسطے بھی بہتری لہذا تا آکھنا وا جو گل کراں اگر مینوں عمل نصیب ہو گیا نا تسا پہلے میرے واسطے دعا کیتی کرو میں تنوں ایک گل دسنا ہزار نہیں کروڑ روپیہ میں تنوں قرآن دے ہاتھ رکھ کے پہ آکھنا مینوں راضی نہیں کرے گا ہاں جنہ اے گل راضی کرے گی کہ جیڑی گل کراں تسا مینوں دعا دے چھڈو کہ یار جویں دی گل پہ کردا مولا اینوں ایویں دا عمل بھی نصیب فرما دے تہاڈی دعا کرن نال فائدہ اے ہوئے گا میں دل نال گل کراں گا تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اور میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ادھر ویکھو قرآن مجید کی میں تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ دے قرآن مجید تو سمجھن دی کوشش کریے پھر رب سونا کندی آدھے دربار چ قدر بناندا ہے تے رب دے دربار چ قدر کندی ہوندی ہے ایک میں مثال دے لواں پھر میں اگے گل نو چلانا ادھر ویکھو تساں ایک بندے نو آدھے وال سدو نال ہی تہاڈا دشمن کھلوتا ہوئے او آدھے وال سدے تساں کوئی تصور دماغ چلاؤ کدے زندگی چ اس طرح دا معاملہ بنیا ہوئے تے بندہ تہاڈے دشمن دی چھڑ کے تہاڈے وال آ جائے انہوں پرا کر دے انہوں پرا کر دے کسی دشمن آکھیا سی آؤ تن روٹی کھوانا تسا کام واسطے سدیا انہیں روٹی واسطے سدیا روٹی چھاڑ کے جرا تواڈے کام نو آ جاوے صحیح دسیا جے تواڈے دل چوں دی قدر ہونی یا نہیں ہونی ہے یا نہیں ہونی بس اس گل نو ذہن چ رکھو ہن میں قرآن مجید پڑھنا وا تسا ایک بار بالکل ڈلی ڈلی اور بڑی سست آواز دے نال کیونکہ اونچی آکھا تے کیڑی منیز جانی ہے لہذا گل ہی او کرا جڑی میری منیز سکدی ہے پیار نال بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماؤں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ سجنوں ادھر وے اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر بندہ چھوٹ جاویں اللہ پکڑنا فرماوے عذاب نہ ہووے ان دے واسطے ظاہری عمل بڑے ضروری نے ظاہری عمل جڑے نے ظاہری عملان دے نال بندہ اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر چھوٹ جاندہ ہے پر جڑی قدر ہے ان دے واسطے رب دل ہی خاص بناندا ہے دل ہی خاص دیندا ہے اندر ہی خاص بناندا ہے
قدراں والے جڑے ہوندے نے انہاں دے دل ہی بڑے اونچے ہوندے نے انہاں دے خیالات ہی بڑے بلند ہوندے نے جویں میرے نبی نے فرمایا سی سیدنا صدیق اکبر دے بارے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق دے بارے فرمایا اے جڑا سونا ابو بکر ہے اے جڑا اگے نکلیا ہے امت دے اندر سارے نالوں اونچی شان پا گیا ہے فرمایا کلا عملہ نال نہیں رب نے ایدا دل ہی اجدا بنایا ہے پسند فرما کے سارے نالوں اونچیاں شاناں دے چھوڑیاں نے سجنا ادھر ویکھو اصل تے دل نو ہی قابو کرنا ہوندا ہے انہاں خیالات نو ہی قابو کرنا ہوندا ہے رب سونا پھر عمل بھی سونے نصیب فرما چھڑدا ہے سونیو اللہ دا قرآن سنا رہا ہوا دسن لگیا ہوا اللہ دی بارگاہ دے اندر قدر کندی بندی ہے عمل بندے نو چھڑا جاندے نے پر جڑی قدر بندی ہے او تے سونے دل نال بندی ہے سونے خیالات نال بندی ہے سونیاں سوچاں نال سونے دماغ نال قدر بندی ہے آؤ سونیوں ان قرآن کو پوچھنے ہیں اللہ دا قرآن دسے گا کندی اللہ دے دربار دے اندر قدر بندی ہے کیڑا ہے جڑا شان پا جاندا ہے کیڑا ہے وہ جندہ رب بھی حیا کردہ ہے سونیوں اللہ رب العالمین فرماندہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جڑا بندہ ڈر جاوے اے سوچ کے ڈر جاوے کہ ایک دہاڑ میں اپنے رب دے دربار وچ کھلونا ہے بس اے خیال آویں گناہ چھڑے کیوں ایک دہاڑ میں رب دے دربار وچ کھلونا ہے ایک ہوندا ہے نیکی دا کم کرنا کسے دنیاوی نفع واسطے برائی چھڑ دینا کسے نقصان تو ڈر کے پھر بھی سونی بات ہے پر بندہ نیکی کرے گناہ چھڑے کیوں ایک دہاڑ اللہ دے دربار دے اندر کھلونا ہے جیوں دے کی جانن او یارا سار مویادی ایتایو جانے جو قبران دے وچی و یارا ان نہ پانی اوتھے خرچ لنیندائی گھردار ایک بچھوڑا یارا ماں پیو بھائیا تے دو جایا دام میں قربان نا تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. آؤ سجنوں ان غور نال تے توجہ نال میری گل نو سمجھیا جے. ایک میں گل کر لگیا وا, ایک میں گل اونوں توجہ نال سن لو. اے جڑے روپیے پیسے دے چھڑدے ہو, خدمت کر چھڑدے ہو, کئی اگر ہولا خیال آن لگے نہ سوچیا جے روپیے ہو جاندے نے, پیسے ہو جاندے نے. مادی ذہن ہے, روحانی ذہن نال سوچیا کرو جننے آن گے ایندا حساب بھی تے مینوں دینا پینا ہے, ایندا حساب بھی مینوں دینا پینا ہے. اے پیسے خدمت جو کیتی اے دے واسطے کیڑا میں کوئی حل وایا ہے, کیڑا بازواں دا زور لایا ہے. میں تے اللہ دے دین دی گل ہی سنائی ہے تے تساں میری خدمت کیتی ہے. تانوں پتہ ہے انہاں دا بھار میرے بوڑیاں تے کنا بھاری آ جاوے گا اگر انہوں میں ماڑا جا ماسا ادھر ادھر غلط جگہ تے استعمال کراں گا, عیاشی واسطے ون پونیاں زینتاں واسطے انہوں استعمال کراں گا, رب دے دربار دے اندر میں پھڑیا جاواں گا. سونیو اے گل سوچی کرو کہ حساب مینوں دینا پینا ہے, ایندا حساب میرے کول حولا نہیں ڈاڈا ہوئے گا. ہاں کیوں اے مینوں جو مل رہا ہے اللہ دے دین دی نسبت دے نال مل رہا ہے تے میں اگر دین تو ہٹاں گا کردار بدلاں گا. ادھر ویکھو تساں تے مینوں دین دی مناسبت دے نال دتا, اگر میں تنہائی دے اندر اپنے مولا نال مخلص نہیں ہوواں گا پھڑیا جاواں گا. یہ روپیہ دتا ہویا اگر دین دے نا تے ملیا ہے, اگر دین اللہ دے رسول دے راہ تے خرچ نہیں کراں گا میں پھڑیا جاواں گا. سونے دعا کیتا کرو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دا چھٹکارا نصیب فرماوے. دس رہا ساں اللہ رب العالمین فرماندا ہے جیڑا بندہ ڈر گیا, خوف زدہ ہو گیا, پریشان ہو گیا کی سوچ کے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اللہ دے دربار اچ کھلونا ہے, کچھ پیش کرنا ہے, اتھے تے عملہ دے ہونے نے نتارے. وہ یارا ادھر ویکھو کسے یار بیلی کل جانا ہوئے, شادی تے جانا ہوئے, جیب دے اندر روپیے نہ ہون پریشانی بندی, یار کچھ دینا ہے ہی کوئی نہیں, کچھ دینا ہے ہی کوئی نہیں. تے اللہ دے دربار وچ جانا ہے, اے سوچے, اے خیال کرے, اے سوچے. ادھر ویکھو میں مثال دینا وا تانوں سمجھ آ جاوے گی, اللہ معاف کرے میرا کوئی پٹھا کرتوت مووی بن جاوے مینوں پتہ لگے تساں ویکھ لئیے تواڈے سامنے آواں گا شرمسار ہوواں گا, یار میرا کرتوت ویکھی بیٹھا ہے. بندہ یہی سوچے اے تے کیمرے دنیا دے نے, او مولا تے اپنی اکھ نال اپنی قدرت والی نظر نال ویکھ رہا ہے. ڈر جاوے ہر کچھ تے ویکھی بیٹھا ہے, ہر کچھ تے ویکھی بیٹھا ہے, ہر کچھ تے ویکھی بیٹھا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, ڈر جائے وہ تے ہر شے ویکھی بیٹھا ہے. کس منہ نال کھلواں گا, کس منہ نال کھلواں گا, ذرا توجہ کرو, ذرا دھیان کرو. بندہ کی سوچدا ہے میں اپنی گل کرنا وا مینوں پتہ لگ جاوے کیڈا شرمسار ہوواں گا. یار چل مینوں یار شرم آندی ہے کی منہ وکھاواں گا. بندہ کدے مولا دا وی ایویں حیا کرے, مولا دا وی کدے ایویں حیا کرے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, یہ سوچ کے ڈر جائے, خوف زدہ ہو جائے کہ مقام ربِّهِ, ایک دہاڑ انجدان آلا ہے میں اپنے رب دے دربار اچ کھلونا ہے, اللہ دے سامنے کھلونا ہے. عملہ دے دفتر کھل جان گے, عملہ دے دفتر کھل جان گے. یہ خیال انہوں خوف زدہ کرے. وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس کتے نفس دی نہ مننے, اس دشمن دی نہ مننے, مولا دی من لوے. رب فرماؤندہ ہے اینا خیال کرنا تیرا کم ہوئے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت والا ٹھکانہ عزتانہ عطا فرما دے گا.
سجنوں توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ، غور نال میری گل نو سنو، اللہ مولا دی گل ہے، موڑ موڑ کرنا وا، موڑ موڑ کرنا وا، شاید توجہ چلی جاوے، دھیان ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جیڑا توجہ جیڑا اللہ دے دربار وچ کھلون تو ڈر گیا، اللہ دے دربار دے اندر کھلون تو ڈر گیا، اللہ دے دربار دے اندر کھلون تو ڈر گیا۔ ادھر ویکھو بندہ بندیاں دا حیا کردا ہے پر اپنے مولا دا حیا نہیں کردا۔ اگر بندہ رب دا حیا کرے تے رب بھی بندے دا حیا ضرور کردا ہے۔ ادھر ویکھو تساں میرے سامنے بیٹھے ہو، میں فلم نہیں ویکھاں گا، ادھر ویکھو میرے سامنے موبائل ہووے، کوئی عورت دی تصویر آ جاوے، نظراں پرا کر لواں گا، کیوں؟ بھاویں میرا نفس کنا بھی پلید ہے پر سوچاں گا یار بےزتی ہوے گی، قدر نہیں بننی، وہ یارا بندہ بندیاں دا حیا کر جاندا ہے، میں نہیں ویکھاں گا، نظر پھیر لواں گا، نظر پرا کر لواں گا، یار انہیں بندے پہ ویکھ دے نے، بندے کی آکھن گے، کدے بندہ سوچے مولا کی آکھے گا، کدے سوچے مولا کی آکھے گا، رب کی فرماوے گا، کدے بندہ بندیاں دا حیا رب دا حیا کردیاں گناہ چھٹے رب کی فرماوے گا، یار اللہ ناراض ہوے گا، رب ناراض ہوے گا، بندہ آدھے جی دی نہ مننے۔ توجہ ہن میں جملے بولن لگیا ہاں، اے جی یار میرا جی کر رہا سی، اے یار میرا جی کر رہا سی، ایک ہے اللہ دا حکم، بندہ رب دے حکم دی وجہ نال آدھے جی دی نہ مننے، اللہ دی گل مننے، رب دے حکم دی اگے جی جی کرے، آکھے ربا میں آدھے جی دی نہیں مندا، میں تیرے اگے اگے جی جی کرنا وا، رب اینیاں شانہ دے گا، کائنات دی ہر شے اون دی اگے جی جی کرے گی۔ تساں آکھو گے کنج میں دسنا وا بہاول شیر قلندر ورگا ہووے، آدھے جی دی نہ مننے، اللہ دی گل لگے جی جی کرے، خون خار درندہ شیر بھی ہووے او بھی قلندر پاک کے جی جی کردا ہے۔ ویکھو میں تانوں پوچھنا وا اج اینی قدر جو ہے کہ سکے باپ دی بلکہ آدھی تعریف ہووے تے نہ سواد نہیں آندا، قلندر پاک دی گل آوے فوراً بندے جھوم جاندے نے، اندر ٹھنڈ پیندی ہے، سبحان تو سبحان اللہ نکلدی ہے، کیوں؟ انہاں آدھے جی دی نہیں مننی، اللہ دیاں گلاں اگے جی جی کیتا ہے، رب نے ہر جی وچ انہاں دے اگے جی جی با چھڈیے۔ اوے سجنا لوگ آدھے باپ دی گل موڑ چھڑ دے نے، وہ جنہاں نال بڑا ڈاڈا پیار ہووے انہاں دی موڑ دین گے، پر ہونے پتہ لگے قلندر پاک دا حکم آ گیا ہے دنیا نہیں موڑے گی، کیوں؟ انہاں اللہ دی اگے جی جی کیتی ہے، کائنات یار انہاں ایکو تیز نہ کرو، کائنات دی ہر شے انہاں دی اگے جی جی، انہاں دی اگے جی جی کر دیئے، انہاں دی اگے جی جی کر دیئے، جنہ اللہ دی گل لگے جی جی کرنی ہوئے، وہ سجنا آسان آنکھے ربا میں آدھے جی دی نہیں مندہ، میں اپنے رب دی اگے جی جی کرنا وا، تے رب پھر کائنات دی ہر شے نو حکم کردا ہے، چاہے شیر بھی ہون وہ بھی جی جی کر دینے، جانور بھی ہون وہ بھی جی جی کر دینے، جی دی نہیں مننی اللہ دی مننی ہے۔ ادھر ویکھو تانوں ایک اور آیت شریف سنانا وا، اگر ذوق ہوئے تے ذرا توجہ نال بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماوندا ہے تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے
اسا آدے دربار وچ قدر کنو دینی ہے عزت کنو دینی ہے لا نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا جڑا مولا دی دھرتی نو گندا نہ کرے اللہ دی دھرتی تے فساد نہ پاوے اللہ دی دھرتی دے آدھے کردار دا گند نہ پاوے اللہ فرماندا ہے جڑا ساڈا حیا کرے گا اساں وی اوندا حیا کران گے او سجنوں ہونا او نتیجہ کیا نکلیا اللہ دے دربار دے اندر جے اگر قدر بنانی ہووے عزت بنانی ہووے آدھی جی دی نہ منو جو جی وچ آوے اللہ نے فرمایا چھوڑ دے نقصان برداشت ہے ادھر ویکھو عورت ہے خوبصورت ہے زیب و زینت والی ہے جی نے بڑا آخنا ہے چلو میں آدھی گالی کرنا تساں تے نیک لوگ ہو جی نے آخنا ہے اندے وال ویکھ اے جی دی نہ مننے والا تقربوا الزنا انه كان فاحشا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے ایمان والے نظراں نیویاں کر لے اے نہ مننے آدھا سوا ادھر ویکھو اکھاں تے بڑیاں ٹھردیاں نے پر آنکھیں نہیں اکھاں ٹھرنیاں نے پر میرا مولا ناراض ہوئے گا جی دی نہ مننے ادھر ویکھو حرام ڈھیرے نفس دا سامان ہے پر رب رو کے آئے خبردار حرام دے نیڑے نہ جایا جے حلال دی سکی پھکی تے گزارا کر لویا جے وہ سجنا جڑا اپنے نفس دی نہ مننے آدھے مولا دی من لوے اپنے رب دی من لوے رب قدر بھی دیندا ہے رب عزت بھی دیندا ہے رب شان بھی دیندا ہے وہ جڑا دے جی دی مننے ذلیل ہوندا ہے آدھے نفس دی مننے ذلیل ہوندا ہے جڑا مولا دی مننے کائنات دی نگاہ دے اندر شان والا بن جاندا ہے بزرگ لوگ یہ گل کر گئے نے سمجھاواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھو فرماؤندے نے اگر بندے نے پہچان نہ ہوئے اے گل میں بڑی دیر پالوں کسے جمعے تے کیتی سی پر میں جدو بمن لگیا ہاں اے گل میرے دماغ وچ آئی سی میں یہی سمجھا کہ مولا نو پسند ہے دوبارہ پھر کر دینا وا او سجنوں ادھر ویکھو بندے نے پہچان نہ ہوئے کہ اللہ دے دربار دے اندر میری کنی قدر ہے بندہ پہچاندا ہے یار او بندہ میری بڑی قدر کردا ہے میں جاواں میرے نال جویں پیار نال پیش آوندا ہے مینوں پتہ لگ جاندا ہے بڑی میری قدر کردا ہے پتہ لانا ہوے او غیب الغیب ذات بندے دی قدر کتنا کردی ہے کنا حیا کردی ہے فرمایا تینوں ادھر ادھر ویکھن دی لوڑ نہیں آدھے اندر ویکھ کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جن نے آدھے آپ نو پہچان لیا اور رب نو پہچان گیا کیونکہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھو بندے نے جاننا ہوئے کہ میری قدر کتنا ہے فرمایا توجہ جدوں گناہ دا ماحول بنے ادو آدھے دل وال ویکھے اے رب دی قدر کنی کردا ہے میری گل سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ اے آدھے رب دی قدر کنی کردا ہے اے آدھے رب دی قدر کنی کردا ہے خواہش اٹھے جی کرے اے آدھے آپ وال ویکھے اے آدھے آپ وال ویکھے انہوں پتہ لگ جاوے گا اے اللہ دی
اللہ دی قدر کنی کردا ہے مولا دا حیا کتنا کردا ہے جنہ حیا گناہ دے ماحول این دے دل وچ مولا دا ہوے گا سمجھ لوے این دی بھی اونی قدر ہی مولا دے دربار وچ ہوے گی اگر گناہ دا ماحول ہوے اینو اللہ رسول دی گل سناوو تے اے ظالم سننا ہی گوارا نہ کرے ایدی عیاشی دا سامان ہوے ادھر ویکھو کئی بار انج ہوندا ہے گڈی دے اندر جا رہے ہیں فلم پہ جلدی ہے یار اللہ رسول روک کے آئے کئی تے حیا کر دیا بند کر لیندے نے تے کئی کمینے انج دے ہوندے نے مولوی تھلے اتر جا اللہ رسول دی گل سننا ہی گوارا نہیں کر دے انو آکھدے نے حیا ہی کوئی نہیں عیاشی دا ماحول بنیا ہوئے وہ سجنوں ادھر ویکھو شادیاں ویاں جو کنجر خانہ ہوئے آکھو وہ یارا اللہ رسول منع کیتا ہے وہ کئی تے باز آ جاندے نے تے کئی ایڈی کمیت بھی تالے ہوندے نے مولویو اگر تساں چھٹ گئے اساں بھی بخشے جاواں گے ہر تھاں تے دین دی گل نہیں انہوں مسیتاں وچ بھی رکھ لیا کرو میں اے تے مننا وا میرے ورگے مولوی ہون اگر چھٹ گئے تے عوام بخشی جاوے گی پر یارا جڑا اللہ رسول دی آگا لگے بولے قسم خدا دی رب اوندا ماسا حیا نہیں کردا رب اون دی ماسا قدر نہیں کردا بڑا جی کر رہا ہے اگلا روکے روک جا اللہ دا حکم ہے اے بعد آ جاوے قسم خدا دی رب ایدیا دعاواں نال تقدیراں بھی بدل چھوڑ دے میں تھے جناب نے ایک مثال دے کے گل سمجھانی ہے اگر جناب دی توجہ ہوئے تا بالکل جس طرح تساں پہلے خاموش بیٹھے ہو اگر اویں خاموش بیٹھنا مناسب سمجھو تاں ٹھیک ہے اگر مٹھی آواز نال سبحان اللہ بولنے تاں میں کی آخ رہا میری گل ول جناب انتہائی توجہ فرماؤ میں جاننا ہے کہ میری رب دے دربار وچ قدر کتنی ہے ویکھو نا مینوں یہ اندازہ لگانا ہوئے کہ تساں میری کنی کو قدر کر دیو بندہ ون پونی علامتاں دے نال بندے نوں پتہ لگ جائے گا ون پونی علامتاں نے بول چال دا طریقہ کار ہے ملن دا طریقہ کار ہے میں سمجھ جاواں گا دل تو نہیں جانتا مگر سمجھ جاواں گا بندہ میری قدر کردا ہے نہیں کردا آپ اندازہ لگانا ہے کہ وہ غیب الغیب ذات ہے کوئی میری قدر بھی ہے کہ کوئی نہیں کیونکہ وہ تے قدر جاری بات ہے دنیا دے مال نال تے کوئی نہیں وہ تو ایڈی اچھی ذات ہے کیسی عجیب اور بے پرواہ اور بے نیاز ذات ہے حضور پاک نے فرمایا رب اشعث اخبارا مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لا برہ اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا کئی بندے انج دے ہوندے نے لوگاں جدوں آن لوگاں دے سامنے آن سیر چ کٹا کپڑے سارے میلے کچیلے اگر کسی دے بوئے کھڑے ہو جاننا تو اگلے تکے مار مار کے پرا کر دیں تکے مار مار کے پرا کر دیں پھر کدے کوئی یہ نہ سمجھ لے انہاں دا تعلق آلا ہے انہاں دا رشتہ دار ہے انہاں دے خاندان دا بندہ ہے پراؤ جا ساڑی بے قدری بھی ہوندی ہے پر میں کئی انج دے بھی ہوندے نے پر انہاں دے رب دے دربار چ قدر کنی ہے کہ رب سونا جدو کائنات قیامت والے دن ان دا غضب پورے جلال شباب دے ہوئے گا رب دے دربار چ کھلو کے کہہ دن ربا لے گل ہو گئی اسا قسم چک لئیے جنی دیر تک تو یہ گل نہ مننی اسا پیچھا کوئی نہیں جانا رب سونا آدھی تقدیر بدل دیندا مگر انہاں بندیاں دی گل نہیں ہو اندے دربار دے اندر تے ونڈا ہی وکھریاں نے اندے دربار دے اندر تے تقسیم ہی وکھری ہے بندے کہہ دین کئی انج دے ہوندے نے کہہ دین مولا نہ گل ہو گئی اسا تیرے کول کرانا تے ضرور کرانا پر گل مکی رب سونا آکھدا بندے ہو اینا رب حیا کردا ہے انہاں دا اینا حیا کردا ہے رب فرماندا چلو یار میرے بندیاں نے آکھ دتا میں انہاں دا حیا کرنا گل انہاں دی موڑنی نہیں بس یار پوری کر دو رب اپنے ارادے بدلدا نہیں رب اپنے ارادے بدلدا نہیں میں کروڑ بار آکھ رہا رب اپنے ارادے بدلدا نہیں پر کئیاں دا منہ بندے نو اینا ماردا ہوندا ہے بندہ دا یار
یار انہوں میرے سامنے نہ لے آئی جی اگر انہیں گال کر دی تھی میرے کو موڑی نہیں جانی رب جندی چاہے موڑ دے پر کئی انج دے ہوندے نے رب جنہ نون پیار نہ لاکھ دے او پیارے ہو ساڑھے کو تاڑی گال موڑی نہیں جانی پیار نہ سمجھ آئیے کہ رب مجبور نہیں ہے اللہ مجبور نہیں بڑیاں شان نال ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ میں دس رہا اگر اندازہ لگانا ہوئے کہ رب دے دربار چ میری قدر کنا ہے لے جدو گناہ لا ماحول بنیا ہوئے نا کوئی ایک ونکی دا گناہ نہیں جے دولت دی گل کرو اوتھے گناہ ہے عورت دی گل کرو اوتھے گناہ ہے بازار تے پھر بھریا ہی گناہ نال وہ تو بھرے ہی گناہ نال ہے تو سونے ہو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا آپ نے فرمایا یار بازار کو اچھی تھا نہیں اگر جانا ہوئے نا تو پھر تساں اے ہے بازار دے آداب دا خیال رکھے آجے حضور آداب کیڑے نے فرمایا ایک نظر نیوی رکھنی ہے مرو باللغو مرو کراما فرمایا جدو لغوت کو بکار شیعہ میں نا مومن جدو دے کولو گزر دے نا مرو کراما کمینیاں مانگو نہیں گزر دے بلکہ عزت دار لوگاں مانگو دیکھو نا فضول فلم چل رہی ہے ون پونیاں ننگیاں تصویراں ادھر ویکھدا جاوے نا عزت والے جے ٹردے نے نا قدراں والے میرے رب نے فرمایا مرو باللغو جس وقت فضول شے کو گزرن گے نا مرو کرام انج گزرن گے جویں عزت دار لوگ گزردے نے قرآن حضور نے پہلا فرمایا نظر نیوی رکھیا جی اور دوسرا آپ نے فرمایا بازاراں جا کے جھوٹ نہیں بولنا یہ کم بڑا ہوکا ہے ایک گل چھیڑ دیتی تے پھر اتری تھلے لوتی ہو جانی ہے تو ساکھوں کے مناسب بات نہیں پتہ نہیں کیویں دی گل چھیڑ دیتی تیرے دماغ دے ٹھیک سی سمجھ آئیے کہ کیوں نہیں ایک میں تانوں فرمان سنا نا حضور پاک سرکار ایک بار بازار وچ تشریف لے کے گئے گندم دا ڈھیر پیا ہوا ہے حضور پاک سرکار غیب دان نبی اللہ تعالیٰ کی دیتی سی آپ کول گئے آپ نے ہاتھ ماریا تھلے والے دانے جدو اتا کیتے نا وہ گلے سن آپ نے فرمایا تو رب دی مخلوق نو دھوکا دینا پھر تینوں شرم نہیں آندی یہ کی پہ کرنا ہے جے اگر گلے دانے سن تو اتے رکھ اتے سکی تھلے گلے تو لوگاں دھوکا دے رہے ہیں لے ہون کیے ہون سیانہ بندہ کاروباری بندہ بڑا ہی کمال والا بندہ وہی شمار ہوندا ہے جیڑا جنہ بہت لفظاں دا فراڈ کر لوے نا اگلے نے مطمئن کر لوے تے کمال ہے بندہ تے ہی ہے نا میں گل بالکل غلط کر رہا کیونکہ میں نویں 10ویں آسمان تے دی گل پہ کر رہا نا تساں تے پھر بھی ہے بھی بالکل ایسی ویسی گل نہیں ہوندی کیونکہ میں تے پھر بازاراں وچ پھردا پھردا جو رہنا تساں تے کدے نہیں گئے نا تا کر کے تانوں پتہ نہیں ہونا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ میرے نبی نے ادھر ویکھو کڈی وڈی گل کیتی تساں خود اندازہ لگاؤ فرمایا دو گلاں دا خیال ضرور رکھنا ہے حضور پاک نے ہور گلاں بھی بیان فرمائیاں نے میرے دماغ وچ نہیں میں دس رہا موٹیاں دو گلاں ایک فرمایا نظر نیوی رکھنی ہے اگر کوئی فضول شے بیکار شے رتی شے تہاڈی اکھاں دے سامنے آئیے فرمایا کمینہ نہیں بن جانا مرو باللغو مرو کراما عزت نال گزرنا ہے اور فرمایا جھوٹ نہیں بولنا جڑا بندیاں نال دھوکا کرے جگ وچ کدے سکھی نہیں ہوندا وہ جڑا بندیاں نال فراد دھوکا نہ کرے آکھے بندیاں نال کراگا بندے تے نہیں ویکھدے مولا تے ویکھدا ہے رب اونوں کدے نقصان تے گھاٹے نہیں پین دیندا بندے اون دے نال دھوکا کرن وی رب اونوں دھوکیاں تو بچا کے عزت وی دے چھڑدا ہے فراوانی روزی دی وی عطا فرما چھڑدا میری گل جناب ہو رہی سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہ سمجھ رہا ہے اس گل تے توجہ فرماؤ بازار دے اندر جان دے آداب نے مگر میں او جڑے موضوع وال ٹریا ہویا ادھر میں گل ایک بار پورا کر لواں انشاءاللہ العزیز بازار دے اندر جان دے آداب میں انشاءاللہ تانوں دھکے نال کسے دن سناواں گا تہاڈا تے شاید ذوق نہ بنے مگر میں تانوں ضرور سناواں گا انشاءاللہ العزیز ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ میں کی دس رہا کہ جدو گناہ دا ماحول ہوئے حرام دا پیسہ ہے اے بے حیا یا کوئی خوبصورت عورت سامنے آئے ڈھیر شیاں نے میں مثال دے طور تے دو گلاں کیتیاں نے اوتھے تو آدھے دل وال ویکھ جنہ رب دا حیا کردا ہوے گا اللہ تیرا اوناں حیا کرے گا اور ایتھے تو میں مولا روم دی ایک مثال سنانا اگر تہاڈی توجہ ہوئے تا بالکل ایستا آواز نال بولو سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ
میں یہ نہیں آخدا کہ تسا میری نہیں موڑ دے. دیکھو میں آخنا ہولی آواز نال، میں آخنا اچھی آواز نال بولو تو تسا ہولی بولو پھر بھی تسا کچھ نہ کچھ مان لیا. میں آخنا تسا بولو ہولی آواز نال تسا نہیں بول دے آخرکار پھر بھی تو کچھ نہ کچھ مننی ہی ہے نا. میں کہ اچھی آواز نال بولو تے نہ بولو پھر تو تسا میری گل رد کر دیتی، میں بھی آکھاں گا میری نہیں مننی. جدوں میں آخنا ہولی آواز نال آکھو تسا آندے سے آکھ دے ہی نہیں، پھر بھی آخرکار گل منیجن دے نیڑے نیڑے ہو ہی گئی نا، ہو گئی. ماشاءاللہ ٹھیک ہے، توجہ ہے ذرا پیار نال بول پو سبحان اللہ. ہن میں مولا روم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیان کردہ ایک مثال ہے، انہوں سورج سنانا کو ذوق نہیں، اوہ جناب انہوں دے سامنے پیش کرنا، انہوں ذرا توجہ نال سماعت فرماؤ. مولا روم اللہ تعالیٰ دے بڑے انہوں نے رب نے بڑی عقلاں دتی ہوئی سن. یہ وہ لوگ سن جڑے اندر دے حکیم ہوندے سن، اندر دے حکیم لوگ. انہیں ایک مثال دیتی فرماندے نے جنگل ایک ورنہ سویرے سویرے شکار نو نکل گئے، ایک سی شیر، ایک سی بگیاڑ، ایک سی لومڑی. میری گل سمجھ رہا یا نہیں سمجھ رہا؟ ایک گل ہے یار، رب نے نہ جانوراں وچ بھی بڑیاں حکمت والیاں گلاں رکھی ہوئی ہیں. ہاں بڑیاں گلاں رکھیاں نے. بزرگ لوگ فرماندے نے بندہ کھاوے نہ کھاوے، کتیاں وانگو نہ کھاوے، ہاتھی وانگو کھاوے. ان کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شائی میں لیٹ جاوے، بندہ دسنا کالا نہیں پہ رہا. بندہ کھاوے نہ کھاوے، کتیاں وانگو نہ کھاوے، کھاوے تے پھر ہاتھی وانگو. پھر بھی محسوس نہ کرنا بھی ان کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھی وانگو ہر شائی میں لیٹ جاوے، جیڑا ایک بار دعوت کرے تو دوجی بار آکھے ربا میں تے کدے نہ پھسا گئی دا تمہارے. یہ نہیں کرنا چاہیے. میں گل پہ کرنا نا 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 ایسی گلا نہیں. میں جی گل دسن لگا تو حیران ہوو گے. کتا ہے نا کتا، بندہ انہوں غصے نال بھی روٹی سٹ دے نا، انہوں کوئی نہیں اگلا غصہ پہ کردہ یا پیار نال پہ دیندہ، انہوں آدھی برکی نال ہے وہ چاک کے تے پیچھے چلا جائے. انہوں برکی لب گئی اگلی بار آ جائے. پر جڑا ہاتھی دے بارے مشہور ہے، بزرگوں کی کتاب میں لکھیا ہے، وہ دے سامنے تو سا چارہ لے کے آ گیا نا، ڈنگے منہ نال پایا نہیں کھائے گا. چارہ رکھو، پیار نال ہاتھ پھیرو، نال ایک دو تعریف دے جملے بولو تاں کھاوے گا وگرنہ نہیں کھاوے گا. میری گل جناب نے سمجھی نہیں ہے، کلیاں بیک کدے غور کریا ہے. فرمایا کتیاں وانگو نہ کھاؤ، کھانا ہوئے تے ہاتھی وانگو کھاؤ. ہاتھی جنی دیر تک اگلا کھانا پیش کرے عزت نہ کرے، پیار نال پیش نہ آئے، روٹی نہیں کھاندا آخر ہے اے یارا جے تو بے قدری نال کھوائی تے کی کھوائی ایسا ادو کھاواں گے جدو تو قدر نال کھوان والا ہوئے. میری گل سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ سمجھ رہا؟ ادھر ویکھو مولا روم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے ایک شیر سی، ایک سی بھگیار تھی، ایک سی لومڑی، تینے نکل پہ شکار کرن. تینے نکل پہ شکار کرن لوں. اگر گل ہے نا ابھی اگر انہاں چیزاں تے بندہ گفتگو شروع کر دے تو بہت زیادہ نہیں، پر میں چلو اپنے مقصد تک ہی رہنا. شیر سی، لومڑی سی، شیر سی، بھگیار سی تے لومڑی، تینے شکار نہیں نکل پہ. تانوں پتہ ہے پنجے کندے چلے، لومڑی دے، بھگیار دے یا شیر دے؟ دوڑ بھج جنی کیتی نہ وہ شیر نے کیتی. انہا چنگا جور لایا ذخیر آیا بے شکار کیتا تے ترائے شیعہ انہا لپیا، ترائے شیعہ شکار کیتا. ایک نیل گاں آخر بھی گاں کی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گاں، دوسرا ایک ہرنی، تیجا انہوں نے خرگوش. ترائے شیعہ دا شکار کیا. تینے دے تینے شیعہ دے سامنے شیر نے رکھیاں. بگیار نو آکھے یار وانڈ کار خمر تو وانڈ تقسیم کر، اپا تینہ سارے نے رال کیا، اپا تینہ دیکھو نا محنت کی تھی سارا دن، بڑا شکار کیتا ہے، تین شیعہ نے لوانڈ خان تقسیم کر. اندھا جی سرکار سیدھی جی گل لے، حصہ بقدر جسہ انج کرو بھی گاں تسا رکھ لو، ہرنی ذرا مینوں عطا فرما دو یہ میری. اگو لومڑی چھوٹی تینوں آپ خرگوش دے چھڑ گئے. شیر تھلے سر سٹ کے بیٹھا سون، چانڈ رکھ کے ماری نا تے جڑا بگیار سی اوندا بھیجا بارا فناؤ. انہیں آکھیا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیرا دماغ تے ٹھیک ہے، محنت میری، شے میری، تو میں کیتی جا رہے ہیں، تو میں کیتی جا رہے ہیں. تو کون ہونا میرے اگے وانڈ کرنا لا کہ میرے اگے
تو ونڈ کرے بھی جیڑی شاید تینوں چنگی لگے تو آدھے کو رکھ لوے تو آدھی پسند نو ویکھے کہ شیر نو باوے پسند آوے باوے نہ آوے مینو تو او شے لبے جیڑی مینو پسند ہے اونے پھڑکا پھڑا سٹیا ہاں بھی لوبڑی جی حکم ہوئے ونڈ نہ کہا جی میرا تو ذہن کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں سی بھی جناب نے کافی آج زور لگایا ہے قربان جوان تو اڈے تے اگر مناسب سمجھو تے ایک گائے جناب ری ہونے تناول فرما لو رات نو اگر جناب انہوں کو دوبارہ جی کرے تو جناب ری ہرنی تناول فرما لو تو سویرے جدو شکار واسطے نکلنا ہے تو اس وقت پیٹ خالی ہوئے گا بطور ناشتہ دی خرگوش تناول فرما لو شیر نے آکھا کمال ہو گئی یہ کی یہ ونڈ کی تو سکھی ہے نا جی بگیاڑ کو سکھی بگیاڑ کو کیویں سکھی انہیں آکھا جی مینوں پتا سی جی اگر اتھے میں کی تھی نا ماری جا یہ تھے میں آدھے جی دی منی تے میں پرواہ نہ کی تھی شیر اڑا دے جی دی تے میں ماری جاؤں گی میں آکھا موڑ چھاڑا دے جی نو پتہ نہیں شیر کنا کمہ دے اندر راضی ہے سارا کچھ تیرا ہے شیر نے آکھا اچھا اوہ میرے اگے آدھے جی دی مار گئی ہے جا میرے تینے شیعہ میں نو کیڑی پرواہ ہے میں تے جنگل دا شیر آباد شاوا میں جڑی شاید مرضی شکار کر رہا پھر جا اے تینے شیعہ ہی تیریاں نے وہ سونیا مثال دیتی ہے محض سمجھان دی خاطر وہ جدو بندہ آدھے جی دی مننے رب کی آخدہ کی نہیں آخدہ میں نو کے لگے میرا جی پہ کرتا ہے رب کائنات ذلیل کر چھڑتا ہے پر جڑا ہر ویلے مولا حسین وانگو اس تلاش چوے پہمیں 72 جان پتہ نہیں مولا کیڑی گل تے راضی ہو جائے گا رب فرماندا ہے جا آدھے جی دی نہیں منی میرے رضا دی تلاش چ رہے پھر کائنات ہوے گی وہ تیرا دلاں چ پیار ہوئے گا گھر میرا ہوئے گا پر میرے گھر دے متھے دے محراب تے تیرا نا چمکدا بھی ہوئے گا تے روشن بھی ہوئے گا تو میری گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئے سجنہ توجہ ہے ذرا اخرل بولو نا سبحان اللہ سجنہ اللہ رب العالمین نے اے جڑیاں دنیا دیا شیعہ نے انہاں نال آدھی ذات نو سمجھایا ہے یہ گل پکی ہے یہ گل پکی ہے جو مخلوق ہے وہ رب نہیں رب العالمین مخلوق ہور اللہ دی ذات پاک ہور پر اتنا بھی ضرور ہے اگر اللہ نو سمجھنا ہوئے مولا نو سمجھنا ہوئے بندہ آدھے آپ نو سمجھ لوے مخلوق نو سمجھ لوے تے مولا دی کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آ جاوے گی کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آ جاوے گی اور سجنا جیڑا شیر دی اگے آدھے مرضی دی وانڈ کرے ماریا جاندہ ہے آکھے تو ہی تے سب کچھ تو ہے تے بلا کون نمانا وہ جڑا فرعون وانگو نمرود وانگو آدھی عزت بناوے آدھی قدر بناوے رب انہوں جاگت ذلیل بھی کر دیندہ ہے بے عزت بھی کر دیندہ ہے وہ سجنا رب انہوں دیا قدرہ شانہ دلہ دیا در پیار نہیں رہ دیندہ وہ کتھے دنیا دیا بادشاہیاں کتھے آج نارول کے رہ گیا پر وہ جڑے رب دے پیارے ہوندے نے مولا حسین وانگو آدھی پرواہ نہیں کر دے آدھا رول جانا وہ دنیا دی بات دنیا دی نگاہ دی اندر بظاہر بے قدر ہونا پرواہ نہیں کر دے آدھر تو ہی تو ہے تے سب کچھ تو ہے تے بلا کون نمانا اللہ اونا دیا قدرہ اونا دیا شانہ اونا دیا عظمتہ لوگا دے دنہ دے اندر پا چھڑ دا ہے وہ سجنہ بادشاہ مر گئے اونا دا پیار کدے دلہ وچ نہیں آیا پر جنہیں دنیا نو وہ دنیا نو ادھر ویکھو رول کے اللہ رسول دے نا دا ول اٹھا اللہ رسول دے نا اٹھان دا ول سکھایا تو انسانوں اگر قدر ہے
اگر قدر چاہتے ہو اگر شان چاہتے ہو رب دے واسطے ہر شے فنا کر دیو مٹا دیو قدرہ دے بت مٹا دیو اوے بتاں اے جڑے بت ہیں خواہشات دے انہاں نو توڑ دیو قسم خدا دی رب العالمین ہر شان ہر تھاں تے تہاڈی عزتاں دے جھنڈے ہلا دے گا توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ میرا جی کردا ہے اور میں گل مکاواں اکرم صاحب ذرا جا گیا جے گل سناواں ایک اللہ دے نبی دے یار صحابی دی ذوق ہوے تے ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ کیونکہ اسلام کا زمان میں سکہ مٹا دیا ہے اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ آؤ سجنوں جنہاں نے آدھے نفس دے پاش پاش کر دیتے جنہاں دے اندر میں نہیں سی تو ہی وہ جنہاں نے میں دے بت مارے وہ عزت ہوئے میری بت توڑ دیتے قدر ہوئے میری بت توڑ دیتے لوگ میں نو سلامہ کرن بت توڑ دیتے آؤ حضور دے کہ یار دی گل سناواں سوچو غور کرو جنہی گل سنان لگیا اساں بھی اپنے عملہ نو ویکھنا ہے اپنے کردار نو ویکھنا ہے حضور دے یار دے کردار اساں ان شیشہ بنا کے ذرا ونڈ کرنی ہے کہ اساں کیویں لٹے گیا کیویں برباد ہو گیا کیویں اجڑ گیا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے سجنوں سنو گل سناواں تے گل مکاواں ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ کسرا ایران دے نال جدو جنگ ہو رہی سی ملک ایران دے نال جنگ ہو رہی سی اسلام دے شیراں نے جدوں ایران دا علاقہ فتح کیتا مال غنیمت دا ڈھیر ہے پر تانوں پتہ ہے میرے محمد پاک دے غلام شہادت ہے مقصود مطلوب مومن ادھر ویکھ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم جن کی ٹھوکر سے سہارا دریا سمٹ کر پہاڑ جن کی ہے بد سرائی شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مانے غنیمت نہ کشور کشائی خیر سجنا مال غنیمت دا ڈھیر لگیا ہویا ہے مال غنیمت دا ڈھیر لگیا ہویا ہے رات دا ویلا ہے حضور دا یار پہرا دے رہا ہے پہرا دیندیاں کناں وچ جتیاں دا کھڑکار پیا ہے جتیاں دا کھڑکار کہ کوئی ادھر مال غنیمت والا آ رہا ہے فوراں چکنا ہو گیا کون ہے تلوار کٹ لی کون ہے آندہ یار ناراض نہ ہو میں کو غیر نہیں ہاں میں تے حضور دا غلام حضور دا صحابی ہاں کیویں آیا ہے آندہ یارا میں دینے کسرائے ایران نو ایران دے بادشاہ نو قتل کیتا سی
اوندا سونے والا تاج کروڑا روپیہ جندی مالیت سی، بڑے ہیرے جواہرات بڑی قیمت والا سی، او میں مال غنیمت دے اندر جمع کران آیا ہاں۔ توجہ توجہ پوری توجہ ہوئے، آکھیا یار دینے قتل کیتا ہی دینے کیوں نہیں آیا؟ رات نو کلیاں تنہائی دے اندر دنیا سو رہی ہے، نیرا ہے، منہ لکا کے آیا ہے، آدھا یار بس ایک خیال میرے دماغ میں آیا سی، اگر میں مال غنیمت اے تاج مال غنیمت دے اندر جمع کران واسطے دن نو آ جانا ہے، کڈا دماغ رکھ دے سن، کروڑا دا تاج ہے پر اسلام دی امانت ہے، یہ تھے دھوکا کر کے سوکھا ہو جاواں گا پر اگلے جہان دی آنکھ 4 روپیے لب جان پر مولا ناراض ہو جاوے، کھاٹا بڑائی کھاٹے والا سودا ہے۔ انہیں آکھا یار اے میرے کو امانت سی، میں مال غنیمت دے اندر جمع کران آیا ہاں، دینے کیوں نہیں آیا؟ آندہ یار اگر میں دہار نو آؤں دا، میں دن نو آؤں دا، میں دن نو سارے دے سامنے آؤں دا، اے تاج دین واسطے، اے تاج جمع کران واسطے، تے لوگاں دیا میرے وال نظرہ اٹھنیاں سن، لوگاں دیا نظرہ میرے وال اٹھنیاں سن، میری قدر بننی سی، میں جیڑے پاسو لگنا سی، دنیا اشارے کر کر کے آخنا سی اے او ہے جنہیں کسرا ایران نو قتل کیتا ہے، میرا نفس خوش ہونا سی، میرا نفس خوش ہونا سی، تے میں جڑی نیکی کیتی ہے اپنے نفس نو خوش کرنے واسطے نہیں، اپنے مولا نو خوش کرنے واسطے کیتی ہے۔ ادھر دیکھو بندہ نیکی کرے اے سوچ کے بدلہ اوتھوں لینا ہے، بدلہ اندے گلو لینا ہے، چھڑ وہ یار تو نیکی کی دی اگلے بڑی بے قدری کی تھی، چھڑ یار میں بدلہ اوتھوں لینا ہے، میں بدلہ اوتھوں لینا ہے، آخدہ یار میں دینے آؤں دا، میری قدر بننی سی، میرے نفس نے خوش ہونا سی، میں نو اتھے ہی بدلہ کچھ نہ کچھ لب جانا سی، میں بدلہ اگلے جہان چلینا ہے، اتھے نہیں لینا۔ ادھر میں ایڈے بے نیاز دل لالے، ایڈے بے پرواہ پیرہ دے اندر جنہ دے جتیاں نہیں سنوں دیاں، کروڑا دا تاج ہے، ایڈے وڈے دل والے میرے محمد پاک دے غلامی ہو سکتے نے۔ ادھر وے بندہ ماڑا غریب ہوئے، لاکھ 2 لاکھ لب جاوے، کنا ٹھن پئی دیئے، پر کروڑا دا تاج ہے، پیرہ وچ جتی بھی نہ ہوئے، تے اکھ بھر کے بھی نہ ویکھے، ٹھڈے تے رکھے آئے، ٹھڈے تے رکھے آئے، تاج نو ٹھڈے تے رکھے آئے، ٹھڈا مار کے مال غنیمت وال سٹے آئے، ہاتھ نال نہیں پیر دے ٹھڈے نال سٹے آئے، زبان حال نال آخدا ہے، وہ جنہ دی نظر نبی پاک دی جتی شریف تے ہوئے، دنیا دے بادشاہ دے تاجہ دی پرواہ نہیں کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ بلند سوچ نصیب فرماوے اور سمجھداری نصیب فرماوے، دل دماغ دے خیالات نو سدھا فرماوے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔